الله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے اور آج اتفاق سے خیر وہ دن ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں. تو یہ ہر صاحب ایمان کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے. اللہ پاک نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کا فضل بندے پر ہو اور بندے پر اللہ کی رحمت ہو تو اسے چاہیے کہ اس پر خوشی خوش ہو، مسرور ہو. تو ایک عام بندے پر اگر فضل ہو تو اس پر اس کو خوش ہونا چاہیے اور اس کی خوشی منانا بھی چاہیے. ایک عام بندے پر ایک محدود رحمت ہو تو اس پر بھی خوشی خوش ہونا بھی چاہیے، خوشی منانا بھی چاہیے. تو سب سے بڑا فضل اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بفضل اللہ، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت. اور سب سے بڑی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وہ تو اتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے. تو سب سے بڑی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور سب سے بڑا فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر کہ انہوں نے رسول بھیجا. تو فضل الہی اور رحمت الہیہ جس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اور کوئی فضل نہیں ہے، ایسی اور کوئی رحمت نہیں ہے. تو جب محدود فضل کسی پر ہو یا محدود رحمت کسی پر ہو تو اس پر خوش ہونا چاہیے. تو کائنات پر جب رحمت ہو رہی ہو اور کائنات پر اللہ کا فضل ہو رہا ہو تو اس پر کیوں خوش نہیں ہونا چاہیے اور کیوں مسرور نہیں ہونا چاہیے. ابو لہب کا قصہ مشہور ہے. یہ قصہ اصل جو ہے یہ واقعہ تو بخاری کا ہے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے. یعنی یہ ضعیف یا کمزور روایت نہیں ہے جس کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ یہ ضعیف اور کمزور قصہ ہے. یہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کو مرنے کے بعد 1 سال بعد، مرنے سے 1 سال بعد خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے. اس نے کہا کہ حال تو خراب ہی ہے، میں جہنم میں ہوں، بڑی نصیحت میں ہوں، بڑی تکلیف. البتہ یہ ہے کہ مجھے باقی جہنمیوں سے یہ سہولت میسر ہے کہ جب سوموار کا دن آتا ہے تو اس دن میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے اور میری انگلی سے یا انگوٹھے سے پانی نکلنے لگتا ہے جسے میں چوستا رہتا ہوں. کسی جہنمی کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے، کسی جہنمی کو یہ آسائش حاصل نہیں ہے. مجھے یہ آسائش حاصل ہے اور یہ آسائش مجھے اس لیے حاصل ہوئی کہ میں نے اپنی کنیز کو آزاد کیا تھا جب میرا بھتیجا پیدا ہوا. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے دوستو، تو یہ صحابہ جو تھی یہ کنیز تھی ابو لہب کی. تو یہ فوری طور پر خوشخبری دینے کے لیے دوڑی اپنے آقا کو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سب چیز کو پہلے پتا چلا
یہ قدم دوڑی کہ اپنے آقا کو سب سے پہلے خوشخبری سنائے. آقا خوش ہوگا, کچھ نہ کچھ انعام دے گا. لوگوں اصل میں سب کو انتظار تھا, کیونکہ حضرت عبداللہ جو ہے وہ وفات پا چکے تھے اور بی بی صاحبہ کا بچہ ہونے والا تھا, بی بی آمنہ تھا. اس لیے سب کو انتظار تھا کہ کب ہوتا ہے, تو سب لوگ منتظر تھے. صہیبہ کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کے گھر جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے. یہ عورت دوڑتی گئی, جا کے چچا کو خوشخبری سنائی ابو لہب کو. اس وقت تو بھتیجا تھا, اس وقت کوئی اختلاف تو نہیں تھا, اختلاف بعد میں ہوا. تو اس وقت ابو لہب کو بہت زیادہ خوشی ہوئی, بہت زیادہ مسرت ہوئی کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے. تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے. دو انگلیوں سے اشارہ کیا اور کہا جا تو آزاد ہے, یہ خوشخبری تو نے مجھے سنائی ہے. آزادی سے بڑا انعام دوستوں ایک غلام کے لیے اور کوئی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس کو نئی زندگی مل جاتی ہے. پہلے تو وہ جانوروں کی طرح خریدا جاتا ہے, بیچا جاتا ہے, اس سے کام لیا جاتا ہے. آزاد ہو کے تو وہ پھر عام انسانوں کی طرح ہو جاتا ہے. اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہوتا ہے. تو ابو لہب نے بہت بڑی گویا خوشی منائی اس لحاظ سے کہ بھتیجا پیدا ہوا ہے. تو اس خوشی میں کہا کہ جا تو آزاد. بس ان جن انگلیوں سے اشارہ کیا تھا ان انگلیوں سے پانی آنے لگا. تو ابو لہب نے کہا کہ مجھے اور تو کوئی سہولت حاصل نہیں ہے, مجھے اور کوئی آسائی حاصل نہیں ہے, البتہ سوموار کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے, کیونکہ میں نے صہیبہ کو آزاد کیا تھا اسی دن. اللہ پاک اس دن میرے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے. تو ایک حافظ شمس الدین جزری ایک بڑے محقق, بڑے عالم, بڑے محدث ہوئے ہیں. انہوں نے نظم میں اس بات کو بیان کیا ہے, عربی نظم ہے اور بڑے عمدہ طریقے سے انہوں نے اس مفہوم کو ادا کیا ہے. وہ فرماتے ہیں اذا کان ھذا کافر جاء ذنبہ وتبت یداہ فی الجحیم مخلدا. یہ کافر, بڑا کافر, جب یہ کافر جس کی مذمت قرآن میں آئی, وتبت یداہ, اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے, پھر جہنم میں مخلدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. یہ سب سے بڑا دشمن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا, تو یہی سب سے بڑا دشمن تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بلایا, حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر, اے نبی جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو اعلان کیجیے, لوگوں کے سامنے کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا. واصباحا کہا, یعنی یہ عرب اس وقت بولتے تھے جب ایمرجنسی ہو جائے کوئی اور بلانا پڑ جائے, تو یہ ایمرجنسی کال تھی. واصباحا, یا رات کا وقت ہو تو والیلا, یا اس طرح کے الفاظ بولے جاتے تھے جو بتاتے تھے کہ بندہ کسی ایمرجنسی میں مبتلا ہے, کوئی ضروری بات ہے. لوگ دوڑ پڑتے تھے یہ آواز سن کر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واصباحا کہا تو مکے کے بیشتر لوگ نکل کے دوڑ پڑے کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے تھے. وہاں پر کھڑے ہو کے آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں, میرا بڑا عرصہ تمہارے اندر گزرا ہے, ہر وجہ تمہیں ساتھ کر رکھا جگہ, اتنا عرصہ تمہارے اندر رہا ہوں. اس سارے عرصے میں, اس 40 سال کے عرصے میں مجھے تم لوگوں نے سچا پایا یا کبھی جھوٹ بھی میں نے بولا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے صدق کے بارے میں پوچھا تھا. اگلوں نے سامنے جو کھڑے تھے, ابو لہب بھی تھا اور سارے بھی تھے, انہوں نے کہا ماں وجدنا الا صادقا وامینا, نہ صرف صادق بلکہ سارے عرصے میں ہم نے آپ کو سب سے زیادہ امانتدار بھی پایا ہے. تو فرمایا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ادھر سے پہاڑی کی دوسری طرف سے لشکر تم پر حملہ ہونے کے لیے دوڑا چلا آ رہا ہے, تم میری بات کا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں کریں گے. تو حضور نے فرمایا کہ پھر
جس روش پر تم چل رہے ہو اس کے حوالے سے اللہ کا عذاب جو ہے تم پر آ سکتا ہے، دنیا میں آ سکتا ہے، دنیا میں نہ آیا تو آخرت میں آ سکتا ہے۔ اس لیے تم اپنی روش کو بدلو، بتوں کی عبادت چھوڑو اور اللہ وحدہ لا شریک کے آگے سر جھکا دو۔ تو اس مجمع میں سب سے پہلے یہی بدبخت شخص تھا جس نے کہا کہ ارے حاضر نہ ہو کرنا، اس نکمی باتوں کے لیے ہم کو بلا لیا تم نے، اور پتھر اٹھا کر پھینک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ نہ بولے، آپ کو بہت رحیم کریم تھے، اللہ پاک بھی بہت رحیم کریم ہے، مگر اس کو اپنے محبوب کی اس انداز میں ذکر کرنے پر اللہ کو غصہ آیا، تو اللہ پاک نے پوری صورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ عربی میں ہاتھ ٹوٹ جانے کا مطلب یہ کہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہر چیز اس کی ضائع ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، تباہ ہو گیا۔ ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، مرا تو چیچک سے مرا، موت اس کی بڑی نصیحتناک اور غمناک ہوئی ہے، اس کو چیچک ہو گیا تھا۔ چیچک کو مکے والے بھی متعدی بیماری سمجھتے تھے، چیچک کے ساتھ مر گیا، مرنے کے بعد بھی کوئی قریب نہیں جا رہا تھا، بیٹے بھی قریب نہیں جاتے تھے کہ چیچک ہمیں نہ لگ گیا۔ آخر اس کی بدبو اٹھنے لگی اس کی لاش سے، اور ڈر سے قریب کوئی نہیں جاتا۔ لوگوں نے اس کے بیٹوں کو کہا، ابو لہب کے بیٹوں کو، کیوں تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تمہارا باپ مرا ہوا ہے، اس کی لاش سے بو اٹھ رہی ہے، تم اس کی تدفین کا کچھ نہیں کرتے ہو۔ تو پھر بیٹوں نے لوگوں کے کہنے سننے پر مجبور ہو کر باپ کی تدفین کا انتظام کیا، مگر تدفین کا انتظام کس طرح کیا وہ بھی عبرتناک کی صورت حال ہے۔ ایک یہ ہے کہ گڑھا کھودا گیا، گڑھا کھود کے ابو لہب کو لاٹھیوں سے دھکیل کر، بانسوں سے، لمبے سوٹوں سے دور سے کھڑے ہو کر کہ قریب جائیں گے تو بیماری لگ جائے گی، ایسے اس کو دھکے دے دے کے وہاں جا کے گڑھے پہ ڈالا گیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دیوار کرنے والی تھی، اسی طرح لاٹھیوں کے ساتھ اس کو مارتے ہوئے دیوار کے قریب لے گئے اور اوپر اس کی دیوار گرا دی گئی کہ اس کے نیچے دب گیا۔ پھر بھی کچھ اس کے جسم کے حصے ننگے رہ گئے تھے، تو پھر دور سے پتھر مار مار کے انہیں سب کو کام دیا گیا۔ واقعی اس کے ہاتھ ٹوٹے تو ایسے ٹوٹے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال اس کے کام آ سکا، نہ جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ اس کے کام آ سکا۔ دنیا میں یہ دردناک انجام ہوا، سیصلی نارا ذات لہب، اور یہ عنقریب شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ واحد بدبخت شخص ہے جس نے حضور کی اس طرح گستاخی کی، اس کا لابھ لے کر اللہ پاک نے اس کی برائی بیان کر دی۔ حالانکہ پورے قرآن شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کسی کافر کا نام لے کر اللہ پاک نے برائی نہیں بیان کی۔ ابو جہل ہے اور بہت سارے ولید ہے وغیرہ، بہت سارے دشمن آنے، لیکن اس نے اس پہلی دعوت کے موقع پر جو توہین آمیز رویہ اختیار کیا تھا، یہ اللہ کو اتنا ناگوار گزرا کہ اللہ نے اس کا نام لے کر اس کی برائی بیان کی جو قیامت تک نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب۔ تو اس کا یہ عبرتناک انجام ہوا۔ نام اس کا کچھ اور تھا، فروزہ نام تھا، اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ یہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ ابو لہب شعلے کو کہتے ہیں، تو ابو لہب جو ہے اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کے رخسار شعلوں کی طرح چمکتے تھے، سرخ تھے اور روشن، بہت خوبصورت بنتا تھا۔ ہے تو زیادہ خاندان عبد المطلب کا آدمی تھا، اس خاندان میں سارے لوگ خوبصورت تھے، یہ غیر معمولی طور پر خوبصورت تھا، اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ یعنی یہ اس کے انار جیسے ہوتے ہیں رخسار، اس طرح انار یا شعلہ یا اس طرح کے رخسار تھے، اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ انجام اس کا وہ عبرتناک ہوا۔ اس عبرتناک انجام کے باوجود، ان سارے مراحل سے گزرنے کے باوجود، پھر بھی اس کو دوزخ میں ایک سہولت حاصل ہے
کہ اس کو پانی ملتا رہتا ہے اور کسی جہنمی کو پانی نہیں ملتا. تو حافظ شمس الدین فرماتے ہیں کہ ذات اعلیٰ کافر، جب یہ کافر جا ضم جس کی مذمت قرآن نے بیان کی ہے، وتبت یدا، اور کہا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، پھر جہیم مخلدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. عطا انہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ بالسرور برحمتہ. آیا ہے صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب سوموار کا دن ہوتا ہے تو ہمیشہ سے یہ ہمیشہ کا یہ معمول ہے جہنم میں کہ اس کو عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے. تخفیف اس لیے کی جاتی ہے للسرور برحمتہ، کیونکہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منائی. فمثل بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا وماتا موحدا. تو حافظ شمس الدین جزری فرماتے ہیں کہ اس کافر پر انعام ہوا جس سے زیادہ بدتر کافر ہے ہی کوئی نہیں ہے. اس بدتر کافر پر یہ انعام ہو گیا کہ اس کے لیے عذاب میں تخفیف ہو گئی. تو فرماتے ہیں مثلاً تو پھر تم کیا خیال کرتے ہو اس بندے کے بارے میں کالا عمر ہو جو ساری اپنی ساری زندگی مسرور احمد، وہ احمد کی آمد پر مسرور رہا، خوش رہا، خوشی کا اظہار کرتا رہا، موحدہ اور توحید پر دنیا سے رخصت ہو گیا. اس پر کیا کیا نام؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، شان رسول کریم. تو اس ہستی کی آمد کی خوشی ہے، اور اس ہستی کی آمد کا بہت پہلے اللہ پاک نے اعلان کیا تھا. فَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ميثاق النبیین ایک مشہور میثاق ہے قرآن شریف میں، اس کا ذکر کیا ہے. عجیب سی بات ہے، اس میں بہت باتیں حیران کن ہیں. اِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ پاک نے سارے نبیوں سے عہد کیا. میثاق میں خاص گویا اجلاس منعقد ہوا، سارے انبیاء کی ارواح وہاں پر موجود تھے. جو بہت پہلے کی بات ہے، ابھی دنیا میں کوئی نہیں آیا تھا. بہت پہلے کوئی لاکھوں سال پہلے کسی موقع پر عالم ارواح میں یا اس سے بالا کسی جگہ میں اجلاس ہوا جس میں یہ سارے انبیاء کرام کی ارواح وہاں پر حاضر. اور اس دن گویا شہنشاہ احکم الحاکمین، بادشاہ مطلق رب العالمین ان سب سے مخاطب ہو رہا تھا. تو سب کو بڑی حیرت تھی کہ کس لیے ہمیں یہاں جمع کیا گیا ہے اور آج شہنشاہ احکم الحاکمین کیا اعلان کرنے والے ہیں. تو پھر لوگ جو انبیاء تھے وہ جمع ہو گئے. اللہ رب العالمین اور جلال آواز گونجی، اللہ ما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یاد رکھو میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں اور میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں حکمت بھی دانائی بھی تمہیں دوں گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایسا اگر ہو جائے کہ تم میں سے کسی کے زمانے میں وہ رسول آ جائے مصدق لما معکم، جو تمہاری ساری توحید کی باتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تمہاری رسالتوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہوگا، تمہاری رسالتوں کی بھی سچائی کی گواہی دینے والا ہوگا، تمہاری بھی تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا. وہ جب آ گیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو پھر تمہاری یہ نبوت، تمہاری یہ رسالت، تمہاری یہ کتاب، یہ سب منسوخ ہو جائے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لانا پڑے گا، پھر اس کا امتی بننا پڑے گا، اس کا خادم بننا پڑے گا. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور صرف امتی ہی نہیں بننا پڑے گا بلکہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کی امداد کرنی ہوگی. یہ اعلان کر کے وہاں سارے انبیاء تھے، ان سے کوئی انکار کی تو گنجائش ہی نہیں. لیکن اس میثاق کی اہمیت کے پیش نظر اندازہ کیجیے، اللہ پاک یہ اعلان کرنے کے بعد ان سے پوچھتا ہے اقرار کرو، کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا؟
کہا کون کر سکتا ہے؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا کہ باری تعالیٰ ہم نے اقرار کیا. جس وقت کے لیے رسول آیا اس کی غلامی اختیار کر لینے، ساری تاج نبوت اتار کر رکھتے کہ اپنی رسالت چھوڑ دیں گے، جو عزت احترام ہوگا اس کو طرف کر دیں گے، اس کی غلامی اختیار کر دیں گے. پھر اللہ پاک نے مزید کہا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اس چیز پر میرے ساتھ عہد کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس پر جب عہد آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں اس چیز کا. قال فاشهدوا، فرمایا یوں بات نہیں بنے گی، گواہ رہو. قال فاشهدوا، گواہ رہو. اور اس کی گواہی اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ میثاق اتنا اہم ہے کہ تم تو گواہ بنو گے، لیکن فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، تم بھی گواہی دو، میں بھی اس میں تمہارے ساتھ ہوگا. اس میثاق کی اہمیت کا کون اندازہ کر سکتا ہے جس میں شہنشاہ رب العالمین احکم الحاکمین خود گواہ کے زمرے میں موجود ہو. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو تم تو نہیں کرو گے، تم تو انبیاء ہو، تم سے کسی غلطی کا توقع نہیں ہے، لیکن تمہاری امتوں میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے کہ اگر وہ غلطی آیا تو اس سے انحراف کرنے کی کوشش کر دے. اس لیے سب کو یہ بتانے کی بات ہے وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، جس نے اس سے روگردانی کی اس اقرار سے، اور میرا محبوب جب آیا تو تمہاری امتوں میں سے کسی نے اس کو نہ مانا، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ أخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا قال فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اس کے بعد تمہاری امتوں میں سے کسی نے اگر اس سے انحراف کیا، اس رات سے روگردانی کی، فأولئك هم الفاسقون، وہ میرے نزدیک ایمان سے خارج ہے، وہ فاسق ہیں، کافر و ظالم ہیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگوں ان انبیاء کے سامنے یہ مثال لینے کی کیا ضرورت تھی جب کہ رسول نے آنا ہی نہیں تھا کسی کے دور. اس نے تو خاتم النبیین بن کر آنا تھا، ان سب کے گزرنے کے بعد آنا تھا. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی عظمت مصطفیٰ کا اظہار تھا. سارے انبیاء کو یہ بتانا تھا کہ تمہاری اور اس کی آمد کیا حیثیت ہے. اس کو یوں سمجھو کہ وہ سورج ہے اور تم اس کے مقابلے میں تاروں کی حیثیت رکھتے ہو، اور تارے اسی وقت تک چمکتے ہیں دمکتے ہیں جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا ہے. جب سورج طلوع ہو جائے تو سارے تاروں کی روشنی معدوم ہو جاتی ہے. تمہاری روشنیاں بھی اپنے اپنے دور میں چمکتی رہیں گی، لیکن جب وہ آیا تو پھر اسی کی روشنی ہوگی، پھر اسی کا نور ہوگا، پھر اسی کا اجالا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. علامہ بوصیری اسی بات کو اس طرح یاد کرتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُضْحِبْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. رسول اللہ جو ہے یہ شمس و فضل و کمال کا سورج ہے، سورج کی طرح چمکتے ہیں دمکتے ہیں، پوری کائنات سے روشن ہوتی ہے. ہم کواکب وہ باقی سارے جو ہے وہ کواکب ہیں، وہ ستارے ہیں. یظہرن انوارہا للناس فی الظلم، اندھیروں میں وہ اپنے اپنے انوار ظاہر کرتے رہے، لیکن وہ کواکب تھے، وہ ستارے تھے. جب سورج آیا تو اس کی روشنی کتنی ہے اللہ پاک نے اس لیے انبیاء کو جمع کیا ان کو بتانے کے لیے کہ جب وہ سورج آئے گا تو اس کی روشنی کتنی ہوگی کہ پھر یہ تمہارے ستاروں والی روشنیاں ختم ہو جائیں گی اس کے ساتھ. تو یہ اللہ پاک نے اعلان کر کے گویا سارے نبیوں کو یہ بات بتائی. پھر انبیاء اپنے اپنے زمانے میں اعلان کرتے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا. اعلیٰ حضرت نے بھی باقی انبیاء کی آمد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمد کے بارے میں یہ بھی بتایا ہے
کہ سب وسیلے تھے نبی تم، سب وسیلے تھے نبی تم، اصل مقصود خدا، سارے نبی وسیلے تھے یا رسول اللہ، اور آپ جو ہے ہدایت کا اصل مقصد جو ہے وہ آپ ہے، پاک کرنے کو وضو، پاک کرنے کو وضو دے تم نماز جا فضا، یعنی یہ سارے جو آئے ہیں یہ لوگوں کو پاک کرنے کے لیے وضو کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن وضو ایک طہارت کی شے ہے، پاک ہو جاتا ہے آدمی، لیکن اصل مقصود وضو نہیں ہوتا ہے، اصل مقصود نماز ہوتی ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ پاک کرنے کو، لوگوں کے دلوں کو، باطن کو پاک کرنے کو ان کی حیثیت وضو تھے، یہ وضو تھے۔ اور آقا تم نماز جاں فضا ہو، تم نماز جاں فضا ہو، اور سب بشارت کی اذان ہے، سب بشارت کی اذان ہے، تم اذان کا مدعا، سب بشارت کی اذان ہے، سارے بشارت دینے کے لیے گویا اذانیں دے رہے تھے، یہ آنے والا ہے، آنے والا ہے، اور سب اسی لیے آئے تھے آپ ہی کے بتانے کے لیے کہ ایک آنے والا ہے، اس کے لیے اپنی امتوں کو تیار کرتے رہے، اپنی امتوں کو بتاتے رہے، سب بشارت کی اذان ہے، تم اذان کا مدعا ہو، اور اذان جس کے لیے کی گئی تھی وہ آقا آپ کی ذات ہے۔ تو وہی بات ہوئی کہ انبیاء، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کہ انبیاء کو یہ بتا دیا گیا تھا، اس لیے وہ ہر دور میں اپنے آنے والوں کو بتاتے رہے، اپنے امتیوں کو بتاتے رہے، اپنے مخالفین کو بتاتے رہے، اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد ہے، کیا شان ہے ابراہیم کی، وہ ڈھیر انبیاء کی ان کی اولاد میں، بنی اسرائیل کے سارے اولاد ان کی، سارے انبیاء انہیں کی اولاد میں سے، اور بنی اسماعیل کا جو سب سے انبیاء کا بڑا سردار انبیاء ہے وہ بھی انہیں کی اولاد میں سے ہے، اور اس کے لیے خاص طور پر دعا کی انہوں نے، اولاد ان کی بہت ہے، بے شمار ہے، لیکن اس کے لیے خاص طور پر دعا کی، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، باری تعالیٰ یہ جو میرا بیٹا اسماعیل ہے اور ان جن کو میں نے جہاں مکے میں آ کر آباد کیا ہے ان میں ایک رسول وہ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے انہیں سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَکِّیہم، اور ان کو پاک کر دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہی صفات جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی ان کے لیے، انہی صفات سے متصف ہو کر تشریف لائے، وہی صفات اللہ پاک کا ذکر کی، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی چار چیزیں ہیں، لیکن ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ بھی ایک لطیف بات ہے۔ حضرت ابراہیم نے تزکیے کی بات پہلے حضرت ابراہیم نے کہا تھا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کے باطنوں کو پاک صاف کرے، اس کی صحبت سے لوگوں کے باطنوں کو اجالا ہو جائے، لوگوں کی باطن روشن ہو جائے، ایسا رسول بھیجوانے کا اللہ پاک نے رسول بھیجا یہی چار چیزوں کے ساتھ، میں ہوں انہی میں سے، میں نام حسین یا میں ہوں ایک ہی بات ہے، انہی میں سے رسول بھیجا، رسول بھیجا تو فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ پاک نے مومنوں پر احسان کیا، ان میں رسول بھیجا، میں نام حسین انہی میں سے ہے، وہ کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی حضرت ابراہیم نے تعلیم کتاب و حکمت پہلے کی اور تزکیے کا ذکر بعد میں کیا تھا، جبکہ اللہ پاک نے تزکیے کا ذکر پہلے کیا ہے
اور یعلمہم الکتاب والحکمہ بعد میں ذکر کی ہے. تو گویا کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم نے اس دعا کی قبولیت کس انداز میں کی کہ ٹھیک ہے ابراہیم خلیل اللہ میری چاروں باتیں ہمیں منظور ہے، لیکن ترتیب اس سے زیادہ بہتر کر کے دیکھتے ہیں اپنے محبوب کو. تو نے جو ترتیب ذکر کی ہے ہم اس سے زیادہ بہتر ترتیب کے ساتھ اپنے محبوب کو بھیجتے ہیں. وہ ایسا محبوب ہوگا کہ انہی میں سے ہوگا. اور یتلو علیہم آیات، اللہ پاک کی آیتیں پڑھ کے سنائے گا اور وہ یزکی، اس کی توجہ میں اتنی تاثیر ہوگی اور وہ لوگوں میں ایسے اختلاف برپا کرنے والا ہوگا کہ جو ہی وہ آیتیں پڑھے گا یزکی ہے اس کے ساتھ ہی ان کا تزکیہ ہوگا. اور جب ان کے باطن کا تزکیہ ہو جائے گا پھر جو عالم الکتاب والحکمہ، پھر کتاب و حکمت ان کو سکھائے گا. وہ کتاب و حکمت ان کے دلوں کے اندر اتر جائے گی کیونکہ تزکیہ تو پہلے سے ہو چکا ہوگا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. تو اس طرح سے اللہ پاک نے اس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. سب بشارت کی اذان تم اذان کا مطلب. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں ایک رسول کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. یاتی من بعد، میرے بعد آئے گا. اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. تو پہلے آپ کا نام احمد تھا. محمد اس وقت واجب آپ دنیا میں تشریف لائے. یہ بھی عجیب بات ہے دوستوں کہ احمد اور محمد دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، لیکن آپ معروف کیونکہ اس عالم میں محمد ہی کے ساتھ ہیں. احمد آپ کا نام علیہ عالم میں ہے اور پہلے زمانوں میں ہے. پہلے آپ احمد ہو پھر آپ محمد ہو. دونوں شانیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. احمد کا معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہے، یعنی اللہ پاک کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، سب سے زیادہ اس کی صلاح بیان کرنے والے، سب سے زیادہ اس کی عظمتیں بیان کرنے والے، ساری دنیا کو اس کی شان اور عظمت سے آگاہ کرنے والے سب سے بڑے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تعریف احمد کے اعتبار، حمد کے اعتبار سے ہم احمد ہیں، یعنی بہت زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، بہت زیادہ اللہ کی صلاح کرنے والے ہیں. حدیث میں جو آپ کی صلاح منقول ہے تھوڑی سی وہ بھی حیران کن ہے. بہت زیادہ حمد و صلاح اللہ کی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہم عربی نہیں ہے اس لیے پوری طرح لطف نہیں ہو سکتے ہیں اور میں آپ کو بھی پوری طرح نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن حمد کے عجیب عجیب انداز ہے اللہ پاک کے بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر یہ ان کے ساری کی انتہا کہ حمد کرتے 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 جب انتہا تک پہنچتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں اللہ سی ثنا ہے انت کما ثنیت اللہ، تیری صلاح نہیں کر سکتا. جو کچھ میں نے بیان کیا وہ تیری شان اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی برتر ہے، اس سے بھی اونچی ہے. اللہ سی ثنا ہے انت کما ثنیت اللہ نفسک. تو ویسا ہے باری تعالیٰ جیسے تو خود اپنی صلاح بیان کرے، اپنی حقیقت سے تو خود ہی آگاہ ہے، اس لیے اپنی صلاح بھی کوئی بیان کر سکتا ہے، دوسرا کوئی تیری صلاح کا حق نہیں ادا کر سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیدا ہوئے اللہ کی حمد کرتے رہے، ثنا کرتے رہے. معلوم نہیں ہزاروں لاکھوں سال کا کب کا عرصہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب کہ آدم پانی اور کیچڑ کے مرحلوں سے گزر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. معلوم نہیں کب سے تھے، جب سے تھے اللہ کی حمد بیان کر رہے، اللہ کی صلاح بیان کر رہے. پھر جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب اب تک تو احمد تھا، یعنی میری تعریف کرتا رہا، ہزاروں سال میری تعریف کرتا رہا. اتنی تعریف کی میری کہ اتنی کوئی اور تعریف کر نہیں سکتا ہے، اس لیے پہلے تو احمد تھا، لیکن اب تو دنیا میں جا رہا ہے. اب پہلے تو میری تعریف کرتا رہا، اب تو دنیا میں جا، اب میں تیری تعریف کروں گا، ساری دنیا میں تیری عظمتوں کے ڈنڈے بجا دوں گا. رفعنا لک ذکرک
عیسیٰ نے احمد کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. تو اسی طرح بشارتیں دیتے آئے، سارے دیتے آئے. پھر جب انبیاء کا قصہ ختم ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، تو پھر حضور کے آباء و اجداد جو ہیں وہ لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں. خاص طور پر حضرت کعب رقیم نے لکھا ہے کہ وہ عام طور پر محفل منعقد کیا کرتے تھے جس میں یہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے اپنی اولاد کو کہ ایک آنے والا ہے، وہ آئے گا تو یقون حرم کم حاضہ نبا عظیم، تو تمہارا یہ حرم جو ہے بڑی شان ہو جائے گا، بڑا مرتبہ اس کا ہو جائے گا. اور یاد ہے کنی شاہد اور احفاظ دعوت ہی کسی عشیرت تب غیر حق کا خزلانا. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ لوگ اس کی مخالفت کریں گے، کاش میں اس وقت زندہ ہوں اور اس کی امداد کروں اور اس کی بھرپور ساتھ دوں. یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہوتی رہی. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا وقت ہوا تو ایک حادث غیبی نے حضرت آمنہ کو کہا کہ اذا وضعتی فسمی محمد، یہ خیال رکھیے کہ جب یہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا. یعنی نام کسی عام آدمی کا نہیں ہے، ماں باپ کا یا کسی چاچا بابا دادا کا نہیں، نام بھی اوپر سے عرشوں سے نازل ہوا. حضور خود بھی عرشوں سے نازل ہوئے، نام بھی ان کا وہیں سے آیا. تو اذا وضعتی فسمی محمد، جب اس کا نام جب یہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کا نام محمد رکھنا. چنانچہ وہ آ گئے دنیا میں، اور جب جس وقت وہ آئے